الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی عزت و احترام کے لائق امت کی ماؤں اور بہنوں، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ دین کے بارے میں کچھ بات سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی قسمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی خدمت کا کچھ موقع ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو، اس میں حصہ لینے والے تمام ساتھیوں کو، جنہوں نے اس میں بدنی تعاون کیا یا مالی تعاون کیا، اللہ تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی اللہ کی ہم پر یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنا کر پیدا کیا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں میرے اور آپ کے اوپر ہیں، ان میں ایک بڑی نعمت، ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر پیدا کیا۔ 28,000 سے زائد کہتے ہیں کہ مخلوقات ہے دنیا میں، اس کے اندر کتا بھی ہے، بلی بھی ہے، شیر بھی ہے، بکری بھی ہے، گدھا بھی ہے، بیل بھی ہے، مگر اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کی تمام مخلوق میں انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، سب سے اونچی مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کی دنیا میں، لیکن جب انسان کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں۔ 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، طور سینین کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن کے شہر یعنی مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، بہترین ساخت پر ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، سب سے اچھا ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے یقیناً آدم کے بچوں کو بہت عزت دی۔ انسان بن کر پیدا ہو جانا، اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت اونچی مخلوق ہے انسان، اس لیے کہ انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے، انسان بس ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کا علم حاصل کر سکتی۔ اللہ کی صفات کیسی ہیں، اللہ کتنی رحمت والے ہیں، اللہ کتنی قدرت والے ہیں، اللہ کی عظمت کیسی ہے، یہ باتیں صرف انسان ہی جان سکتا، انسان ہی سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ عقل اللہ تعالیٰ صرف انسان کو دیے۔ کیسی عقل اللہ تعالیٰ انسان کو دیے، کیسی اونچی عقل دیے۔ بیل ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک سر جھکائے پھر رہا، لیکن انسان ہے۔ ہم دیکھ رہے کہ انسان فون بنا لیا، انسان بہترین گھر بنا رہا، انسان قسم قسم کی کاریں بنا رہا، انسان قسم قسم کے کھانے بنا رہا۔ دیگر مخلوقات زمین کی طرف منہ ڈال کے، کیچڑ میں منہ ڈال کے کھانا کھاتی، لیکن انسان نوالا بنا کے اپنے منہ تک نوالے کو لے کے آتا، سر اٹھا کے کھانا کھاتا۔ دیگر مخلوقات ہیں، گائے بھی ہے، بھینس بھی ہے، بکری بھی ہے، ننگی گھوم رہی، مگر انسان کپڑے پہنتا، انسانوں کی عورتیں کپڑے پہنتی،
یہ لباس کی نعمت صرف انسانوں کو دی اللہ تعالیٰ، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جتاتے، اللہ تعالیٰ یاد دلاتے، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی بچیوں، لقد انزلنا الیکم لباسا یواری، کہ میں تمہارے لیے لباس اتارا، لباس کی نعمت میں صرف تم لوگوں کو دیا۔ تو ہم ذرا سوچیں کہ اللہ نے انسان بنا کر میرے اور آپ کے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ انسان نہیں بناتے، کوئی جانور بناتے، ہم بھی ننگے گھومتے ہوتے، ہم بھی کیچڑ میں منہ ڈال کر کھانا کھا رہے ہوتے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ جو پال رہے نا، بڑی رحمت سے پال رہے، بڑے ناز و نام میں پال رہے، بڑے نخروں سے پال رہے۔ بکری ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک پتے کھا رہی، لیکن انسان قسم قسم کے کھانے، انسان ترکاری بھی کھا رہا، انسان گوشت بھی کھا رہا، گیہوں، چاول، باجرہ، مکئی، پھر پکانے کے الگ الگ انداز، ایک ایک چیز کو الگ الگ طریقے سے پکا کے کھاتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو کیسا شوق دیا پکانے کا، کہ ایک یہ چاول ہی ہے، کبھی سادہ چاول پکا رہے، کبھی بگارا کر دے رہے، کبھی تہاری بن جا رہی، کبھی کھچڑی بن رہی، کبھی بریانی بنا دے رہے، کبھی اسی سے مندی بنا دے رہے، کبھی وہی چاول پلاؤ کی شکل اختیار کر لے رہا۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ صرف انسان کو دی ہے کہ ایک ہی نعمت کو بدل بدل کے استعمال کر رہا۔ گیہوں ہے، کبھی ہریرا بن رہا، گیہوں ہے، کبھی روٹی بن جا رہی، کبھی ستو بنا لے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے، بڑے اکرام سے انسانوں کو پال رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کرمنا بنی آدم، اے انسان میں تمہارے اوپر بہت کرم کا معاملہ کروں، میں تم لوگوں کے ساتھ بڑی عزت کا معاملہ کر رہا ہوں، میں بہت عزت سے پال رہا ہوں تم لوگوں کو۔ پہننے کے لیے لباس کی نعمت، قسم قسم کے کھانے، قسم قسم کے اناج، تو انسان بن کے پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ پھر ہم لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو، پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ پیدا کی ہے وہ انسانوں کے لیے پیدا کی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے پیدا کیے۔ سورج نکل رہا ہم لوگوں کے لیے، چاند ہم لوگوں کے لیے، ہوا چل رہی ہم لوگوں کے لیے، مختلف جانور پیدا ہو رہے انسانوں کے لیے، یہ سب انسانوں کے لیے ہیں۔ مگر انسان کو اللہ تعالیٰ کس لیے پیدا کیے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خلقت الجن والانس الا لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کو اور جنوں کو میں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ انسانوں کو، مجھے اور آپ کو جو اللہ نے پیدا کیا وہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ اپنے لیے ہم لوگوں کو پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ جنت بنائے، بہترین بنائے، اس جنت میں جنت کو بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیے۔ اللہ چاہ رہے کہ اللہ کا جمال ظاہر ہو، اللہ کی خوبصورتی لوگ دیکھیں، اللہ کا کرم لوگ دیکھیں، کوئی ہو جسے اللہ عطا کریں، کوئی ہو جس کے اوپر اللہ اپنی دولت لٹائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیے۔ انسانوں کو اللہ کیوں پیدا کیے؟ اصلاً جنت کے لیے پیدا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کیے؟ انسانوں کو چونکہ جنت میں آنا تھا، جنت کے لیے پیدا کیے، تو کیا کام کرنے سے جنت میں جاتے وہ بتانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کیے۔ 1,24,000 پیغمبر ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے دنیا میں۔ کیسے کیسے پیغمبر آئے؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے بتائے، قرآن مجید عطا کیے، سچا دین دیے کہ دیکھو زندگی ایسا گزارنا ہے، نکاح ایسے کرنا ہے، شادی بیاہ ایسے کرنا ہے، نماز ایسی پڑھنی ہے، اللہ کو راضی یہ کاموں سے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے رہنا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ نے رہنمائی کی تاکہ ہم اس پر چل کر جنت میں جا سکیں۔ اتنا پورا سسٹم اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے چلائے۔ پھر خاص میرے اور آپ کے اوپر یہ انعام تو اللہ کا سب کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے پیغمبر بھیجے، سب کے لیے قرآن اتارے،
لیکن میرے اور آپ کے اوپر یہاں پہ جتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہوں، جتنے بھی ہم لوگ مسلمان ہیں، خاص ہمارے اوپر سنتے وقت آپ سوچیں کہ میرے اوپر اللہ کا یہ انعام ہوا کہ اللہ تعالی اپنے دین پر، اپنے آپ پر اور اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کی دولت مجھے اور آپ کو دی، بغیر مانگے ماں کے پیٹ سے ایمان کی دولت دے کے پیدا کی ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان سے محرومی یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ایک بندہ ہے دنیا کے اندر، اسے بہت پیسہ ملا، بہت بڑی بلڈنگیں ہیں، زبردست کاریں ہیں، اس کے بچے 1 لاکھ 2 لاکھ فیس ہے ماہانہ، ایسے اسکول میں پڑھتے، سب زندگی کی ہر نعمت اسے حاصل ہے، لیکن ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کائنات کا بدترین انسان ہے۔ اور ایک ہے غریبی میں زندگی گزر رہی، کھانے کو کھانا صحیح نہیں ہے، بیماریوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم وہ 1000 کافروں سے خوش قسمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ بس 4 دن کے لیے ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جو بھی ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، جو بھی چیز ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، مگر آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک انسان یہاں پہ مالدار تھا لیکن کافر تھا، مرتے ہی ہمیشہ کی جہنم، طرح طرح کے عذاب، ہمیشہ کا دکھ، ہمیشہ کی تکلیف، ایسی تکلیف جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بندہ تھا غریبی میں زندگی گزری، ایک عورت تھی پریشانی میں زندگی گزری، لیکن ایمان کی دولت تھی، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، کہ اس کے اندر ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہو گے، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی نعمت، ایسی نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک بار جنت میں چلے گئے تو پھر نکلنا نہیں ہے، طرح طرح کی نعمتیں، بہنے والی نہریں اس کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے سورہ دہر میں تذکرہ کرتے ہیں کہ آؤ جنت میں، جنت کیسی ہے، جس کے اندر پانی کی بھی نہر ہے، دودھ کی بھی نہر ہے، شہد کی بھی نہر ہے، شراب کی بھی نہر ہے، ایسی شراب جس کے اندر نشہ نہیں ہے، ایسی شراب جس کے اندر بدبو نہیں ہے، ایسی شراب جو ناپاک نہیں ہے، خوشبودار شراب اللہ تعالیٰ پلائیں گے، یعنی میٹھا شربت۔ تو ایسی بہترین جنت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے تیار کر کے رکھے۔ تو ایک بندے کو اگر ایمان کی نعمت مل گئی، دنیا میں پوری زندگی تکلیف میں گزر رہی تو بھی کم ہے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد موت آنا طے ہے۔ 60 سے پہلے ہی چلے جاتے لیکن زیادہ سے زیادہ 100 سال تک جا سکتے، اس کے بعد مرنا ہے، ایک نہ ایک دن تو موت آنا ہے، کافر کو بھی مرنا ہے، مسلمان کو بھی مرنا ہے، لیکن ادھر کافر کی موت ہوئی، ہمیشہ کی سزا شروع، اور ایک مسلمان اگر نیکی پر زندگی گزارتے ہوئے چلا جائے، ایک مسلمان عورت زندگی پوری تکلیف میں گزری لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے چلی گئی، تو اب ہمیشہ کی جنت۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے ایمان والے کے لیے؟ اللہ کا دیدار۔ اللہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، ایسا ہوگا وہ دیدار، ایسا مزہ آئے گا اس کے اندر، اللہ وہ نعمت مجھے اور آپ کو عطا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دیدار کو دیکھ کر جنتی جنت کو بھول جائیں گے، جاتے ہی دیدار نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، جاتے ہی بہت نعمتوں میں مزے کرائیں گے۔ عورتیں ہیں مزے کریں گی، سہیلیوں کے ساتھ گھومیں گی، محلات بناتے جائیں گی، زیورات پہنیں گی، میک اپ کریں گی، کئی سال عیش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایک اور نعمت ہے، بولیں گے اللہ کیا نعمت ہے؟ وہ بولیں گے میرا دیدار باقی ہے، اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اتنا مزہ آئے گا اس کے اندر کہ جنتی جنت کو بھول جائیں گے، ایسا اللہ کے دیدار میں مزہ۔ تو یہ کس کے لیے ہے یہ مزہ؟ یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور جو کفر کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اگرچہ کہ کروڑ پتی تھا، اس نعمت سے محروم۔
ایک حجاب آ جائے گا، ایک آڑ آ جائے گی، اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں، ایمان کی نعمت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس نعمت پر اللہ کا، جب یہ نعمت یاد ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ صبح میں 3 بار، شام میں 3 بار دل کے شکر کے جذبے کے ساتھ، دل کے گہرائی سے اللہ کو کہنا، رضیت باللہ ربا، اے اللہ آپ کو میں رب مان کے راضی ہوں، آپ میرے رب ہے، میں اس سے خوش ہوں، آپ مجھے اسلام دین عطا کیے، میں اس سے خوش ہوں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نبی بنائے، میں اس سے خوش ہوں۔ دن میں 3 بار بولنا، رات میں 3 بار بولنا، اس ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ایک اور چیز ہے جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے کہ دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی انسان کامل طور پہ خوش نہیں ہے، کوئی بھی کامل طور پہ خوش نہیں ہے۔ کوئی پیسے کی پریشانی میں مبتلا ہے کہ بھئی پیسے نہیں ہے، غریب ہے، پریشان ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں امیر ہے لیکن اولاد سے پریشان ہے، امیر ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے، امیر ہے لیکن دشمنوں کی دشمنی سے پریشان ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی میں مشکلیں لگی ہوئی ہیں، امیر ہے لیکن خطرناک بیماری لگی ہوئی ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی بچوں سے پریشان، کوئی غریبی سے پریشان، کوئی بیماریوں سے پریشان، کوئی رشتہ داروں پڑوسیوں سے پریشان، کچھ نہ کچھ پریشانی لگی ہوئی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو، پریشانیوں سے زیادہ پریشان نہیں ہونا، صبر کرنا، اور کبھی بھی اللہ کی ناراضگی نہیں پالنا، چاہے کچھ ہو جائے۔ بلکہ اللہ پاک کو اس بات کا حق ہے کہ ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں۔ اتنے ہم سے گناہ ہوتے رہتے دن رات کہ ہم اس وقت اس بات کے حقدار ہیں کہ آسمان سے بجلی گر جائے یا زمین ٹوٹ کے ہم کو نگل جائے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ چونکہ حلیم ہے، جلدی سزا نہیں دیتے، اللہ کی وہ حلم کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کبھی بھی عذاب چکھا سکتے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے، اللہ فوری سزا نہیں دیتے، اور اللہ ہمارے مالک ہیں، ان کو حق ہے، وہ جیسا چاہیں کر سکتے۔ آپ ایک جانور خرید کے لائے، قربانی کے دنوں میں آپ دیکھتے کہ بھئی اچھا بیل ہے، خرید کے لائے، کیا کرتا ہے انسان؟ بھئی میں مالک ہوں، گلا چلا دیتا۔ گھر میں مرغیاں پال رہے آپ، بریانی پکانا دل بولا، کیا کرتے ہیں؟ مرغی کو اٹھاتے، گلا کاٹ دیتے۔ کوئی پکڑ کے پوچھے کیا بھائی کیوں کاٹے مرغی کو، تو آپ کیا بولتے؟ میری مرغی جو چاہے کرتا ہوں۔ تو جس طرح ہم مرغی کے ہم مالک ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں۔ اللہ کو حق ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کریں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مصیبت کسی پہ بھیجتے تو وہ آزمائش کے لیے بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے میرا بندہ مجھ سے راضی رہتا یا ناراض ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں لوگوں پہ مصیبت بھیجتا ہوں، میرے بندوں پہ، بندیوں پہ، وہ جو مصیبت میں مجھ سے راضی رہا، جو مصیبت میں مجھ سے راضی رہی، تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، قیامت میں اس کو خوش کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، پہلی بات اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت نہیں دیتے کہ جو اٹھا نہ سکے، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ ڈالتے تو سقط کے بقدر ڈالتے۔ پھر دوسری چیز کہ اگر اس پہ ہم صبر کر کے رہ گئے، اللہ سے ناراض نہیں ہوئے، دینداری پہ جمے ہوئے رہے، اللہ کی ناراضگی دل میں نہیں پالے، صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اب مثال کے طور پہ موم بتی جلائے، رات میں ہوا آئی، موم بتی بجھ گئی، اٹھ کے آپ کو پھر سے جلانا پڑا، وہ جو تکلیف ہوئی اٹھ کے پھر سے جلانے کی، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے، آخرت میں یاد دلا دلا کے دیتے رہتے، یہ جنت کا اتنا حصہ اس وجہ سے کہ تم وہ موم بتی جلنے پہ تکلیف ہوئی تھی، اس وجہ سے تم چلتے چلتے ٹھوکر لگی تھی، ذرا خون نکل گیا تھا، اس پہ یہ ثواب، کھانا پکا رہے تھے تیل اچھل گیا تھا، اس پہ یہ ثواب، چاقو دھو رہے تھے کٹ گیا تھا، اس پہ یہ ثواب، ترکاری کاٹ رہے تھے انگلی کٹ گئی تھی، اس پہ یہ ثواب۔ چھوٹی چھوٹی تکلیف یاد دلا دلا کے اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اتنا ثواب دیں گے، اتنا ثواب دیں گے صبر کرنے والوں کو کہ وہ ثواب دیکھ کے لوگ قیامت میں تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم خیچوں سے کاٹ دیے جاتے، آج آخرت میں پھر اس کا بدلہ ہم کو ایسا ملتا کہ بھائی تھوڑی تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جنت کا اتنا بڑا باغ دے دیے۔ آپ بھی سوچئے، اگر
1 घंटा बर्तन धोना है, और बर्तन भी कितने हैं, वो 5 भगोने हैं खाली। वो 5 भगोने देने के अगर कोई बोला कि मैं 10 करोड़ रुपए दे दूं, कोई ये बोल रहा कि भाई 5 भगोने धोना है बस और 10 करोड़ रुपए दूंगा, अब यकीन मानिए अमीर से अमीर लोग आके लाइन में ठहर जाते। 5 भगोने धोने के 10 करोड़ अगर कोई दे रहा, सब आ जाते लाइन में, अमीर लोग भी आके खड़े हो जाते। काम छोटा है, पैसा बहुत बड़ा है। तो हम सोचें कि ये जो तकलीफ दुनिया में मुझे और आपको थोड़ी बहुत जो अल्लाह ताला दे रहे, उसके बदले में अल्लाह कभी खत्म नहीं होने वाली बादशाहत देने वाले हैं, बहुत बड़ा सवाब देने वाले हैं। इसलिए कभी भी एक मुसलमान अल्लाह से नाराज नहीं रहता, अल्लाह से नाराजगी नहीं पालता, जो अल्लाह ताला बोले राइट बोलता रहता। कुर्बानी के दिन आने वाले हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुझे और आपको याद करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखिए, जवानी की उम्र में घर से बाप निकाल दिए, एक अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, मूर्ति पूजा नहीं करना बोल रहे थे, घर से निकाल दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल गए घर से, कुछ बड़े हुए, बच्चा नहीं हो रहा था, 80-82 साल की उम्र में बच्चा हुआ, पहला बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम। बच्चा थोड़ा अभी दूध पीने के काबिल है, अल्लाह का हुक्म हुआ जाके ऐसी जगह पे जाके छोड़ के आओ ना, जब खाने की कोई चीज रहना ना पीने की कोई चीज, काबे के पास जाके छोड़ के आ जाओ। वहां पे कोई चीज नहीं थी, इंसान भी नहीं रहते थे, जंगल था, वो वीराना था, वहां पे ले जाके छोड़ने का हुक्म हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नहीं सोचे, ले जाके छोड़ दिए बीवी को, बच्चे को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी है छोड़े, मगर अब हजरत हाजरा को देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के जा रहे, हजरत हाजरा पूछे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे, इशारे से जवाब दिए कि अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा का जो जवाब निकला मुंह से, क्या बोले हजरत हाजरा? अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक अकेली औरत एक ऐसे इलाके में है, दूर दूर तक इंसान नहीं है, इंसान तो इंसान, जानवर भी नहीं है, खुला मैदान है, रेगिस्तान है, रात में जानवरों का खतरा, सांप का, बिच्छू का खतरा, और दूध पीता बच्चा है, कभी भी खाने के लिए जो खजूरें हैं, पानी है, खत्म हो सकता, बच्चे के दूध का मसला हो सकता, बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता। वहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के जा रहे अल्लाह के हुक्म पे। हजरत हाजरा रोई नहीं, हजरत हाजरा शिकवे नहीं करे, अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा कहीं को कर रहा, नहीं बोले। क्या निकला हजरत हाजरा के मुंह से? अगर अल्लाह का ये हुक्म है तो अल्लाह हमको ज़ाय नहीं करेंगे, अल्लाह ज़ाय नहीं करेंगे हम। अब जाइए, अल्लाह पे भरोसा करे, अल्लाह पे तवक्कुल करे, अल्लाह पे यकीन करे। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह जमीन को फाड़ के जमजम निकाल लिए। अल्लाह पे हजरत हाजरा का जो भरोसा था, अल्लाह पे हजरत हाजरा का जो यकीन था, इतनी रहमत आई, प्यास लग रही बच्चे को, पानी खत्म हो गया, हजरत हाजरा दूध नहीं पिला सक रहे, दूध भी खत्म हो गया भूख की वजह से, कभी सफा पे चढ़ रहे, कभी मरवा पे चढ़ रहे, बच्चे का ख्याल आ रहा कि भाई कहीं भेड़िया तो आके नहीं लेके चला गया, नीचे उतर के आ जा रहे, पहाड़ पे चढ़ना पड़ रहा था इसलिए बच्चे को नीचे छोड़ रहे, कभी इधर चढ़ रहे, कभी उधर चढ़ रहे, बेचैन होके फिर नीचे आ रहे, देखा नहीं जा रहा, बच्चा प्यास से तड़प रहा, फरिश्ता आया, पर मारा, जमीन से जमजम निकल गया। वो आज तक अल्लाह ताला उसको चलाते जा रहे, ये पैगाम दे रहे पूरी दुनिया के सामने कि जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उसको ज़ाय नहीं करते। तो मेरे और आपके लिए उसमें पैगाम है मेरी माओ कि हजरत हाजरा के जैसा अगर अल्लाह पे यकीन हमारे दिल में पैदा हो गया तो अल्लाह हमको भी ज़ाय नहीं करेंगे, हमारी औलाद को भी ज़ाय नहीं करेंगे। तो यकीन हमारे दिल में पैदा होने की ज़रूरत है। नाराज नहीं होना अल्लाह से, यकीन रहना कि मेरे अल्लाह जो मेरे साथ कर रहे अच्छे के लिए कर रहे। सब्र करना, दुआ करते रहना अलबत्ता कि अल्लाह परेशानी दूर फरमाइए। बच्चों की तालीम पे फिक्र करना, बच्चों को काबिल बनाने की फिक्र करना। घर के अंदर अगर बच्चियां हैं तो बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र करना, दीनी तालीम की फिक्र करना, असली तालीम की फिक्र करना। बच्चियों को कुछ हुनर भी सिखाना, सिलाई जैसा या मेहंदी डिज़ाइन है, जो भी छोटा मोटा हुनर भी बच्चियों को सिखाना। फिर घर के अंदर कैसा रहना वो भी सिखाना, घर की सफाई किस तरह की जाती, बर्तन धोने का सलीका सिखाना, बर्तन जमा के घर में कैसा रखते, घर को सलीके से किस तरीके से रखते, पूरा बच्चों को तरबियत देना। खासतौर से अगर बच्चियां हैं तो खासतौर से तरबियत देना। शादी के लिए तैयार करना कि हम अपनी बच्ची को ऐसा तैयार करें कि शादी के बाद परेशानी ना हो। दीनी तालीम देना, बड़े छोटों के हुकूक सिखाना।
تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ایمان کی دولت دی ہے بہت بڑی دولت ہے۔ تو آج کا اس بات کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی چیز ایمان کی اہمیت دل میں پیدا ہونا، بار بار سوچتے رہنا اے اللہ آپ مجھے ایمان دیے، آپ کا شکر ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ ہر تھوڑی دیر کو لا الہ الا اللہ بولتے رہنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارا نعرہ ہے نا لا الہ الا اللہ، ہر تھوڑی دیر پر لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور صبح شام اللہ کا شکر ادا کرنا، اے اللہ آپ مسلمان بنائے، کتنا آپ کا شکر ہے، اے اللہ اگر آپ ایمان نہیں دیتے تھے نہ جانے میں کہاں پہ جا کے مورتی پوجا کرتی تھی، نہ جانے کہاں پہ میں گھنٹی بجاتے بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، کس مندر کے سیڑھی پہ بیٹھی ہوئی رہتی تھی نہیں معلوم، اے اللہ آپ ایمان کی توفیق دیے، میں بھی یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے فضل سے ہر تھوڑے دن میں کرتا ہوں۔ اللہ کا ہر نیک بندہ بلکہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ مسلمان بنائے، آپ کا بہت بہت شکر ہے۔ کلمے کا ہم ورد کریں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، صبح شام ایمان کی نعمت پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر دوسری چیز اللہ سے ناراض نہیں ہونا، یہ بات دل میں بٹھا لینا میرے اللہ جو میرے ساتھ کر رہے سب صحیح کر رہے، ہاں کوشش کرنا، فکر کرنا، حالات بدلنے کی دعا کرنا، اور ایمان کو بچانے کی بھی فکر کرنا۔ آج کیا ہے ایمان کے اوپر بہت خطرہ ہے، بہت کوشش ہو رہی ایمان چھین لینے کی، تو ہم ایسا دل کو اپنے بول کے رکھنا، دل کو اپنے بولتے رہنا کہ میرا گلا کٹ سکتا ہے لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکل سکتا، بار بار بولتے رہنا خود کو کہ ایمان کسی بھی صورت میں ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہم کو مسلمان پیدا کرے، ہماری آخری سانس ایمان سے نکلے گی۔ اللہ سے دعا بھی کرنا، اے اللہ ایمان کی موت دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون ہے؟ حضرت یوسف، ان کے والد صاحب نبی حضرت یعقوب، ان کے دادا نبی حضرت اسحاق، ان کے پردادا نبی حضرت ابراہیم، نبی کے پرپوتے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، اور اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، پورے وزیر خزانہ ہیں، بہت بڑی شخصیت حضرت یوسف علیہ السلام۔ کیا دعا کر رہے؟ توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دیجیے، اے اللہ مسلمان رکھ کے موت دیجیے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ نے لوگوں کے ساتھ مجھ کو ملا دیجیے۔ ہم بھی یہ دعا کرنا، اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھیے ایمان پہ زندہ رکھیے، اے اللہ جب موت دیجیے اللہ ایمان پہ موت دیجیے۔ اور دعا کرنا ہے اے اللہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے، آپ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو نہیں دیکھ سکے، آپ کی بیٹیوں کو نہیں دیکھ سکے، آپ کے جو ساتھ دیے صحابیات ان کو نہیں دیکھ سکے، اے اللہ ہم کو ایمان کے اوپر موت دیجیے، اللہ ہمیں جنت دیجیے تاکہ ہم جنت میں جا کے ان سے ملاقات کر سکیں۔ دعا بھی کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر دعا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على الإيمان۔ رضيت بالله ربا، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا۔ اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيد الانبياء وسادة الاتقياء محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم، اے اللہ، اے پیارے اللہ، اے مہربان اللہ، اے کرم والے اللہ، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اے اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اے اللہ ہم آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے ہم کو انسان بنایا، اے اللہ کیسا اے اللہ اچھا چہرہ عطا کیا، اللہ کیسا بدن عطا کیا،
اے اللہ ہم اے اللہ آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ آپ نے ہم کو عقل والا بنایا، اے اللہ اگر پاگل بناتے اے اللہ نہ جانے کہاں پر روڈوں پر پھر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ آپ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اے اللہ حضور پاک کی امت میں پیدا فرمایا، اے اللہ ہم آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ جس کرم سے آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اے اللہ اسی کرم سے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت بھی فرمائیے، اے اللہ موت تک اے اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھیے، اے اللہ ہم اپنے ایمان کو اے اللہ آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں، اے اللہ آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ موت کے وقت اے اللہ ہمیں ہمارا ایمان اے اللہ واپس فرمائیے، اے اللہ کلمے کی موت نصیب فرمائیے، اے اللہ موت کے وقت اے اللہ کلمہ چھن جانے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ دین اسلام پر اے اللہ استقامت نصیب فرمائیے، اے اللہ دین پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائیے، اے اللہ تکلیفوں کو دور فرمائیے، اے اللہ اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں تو اللہ آزمائش میں کامیاب بھی فرمائیے، اے اللہ صبر کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمت حوصلہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت نصیب فرمائیے، اے اللہ لڑکیوں کی اچھی تربیت نصیب فرمائیے، اے مولا کریم اے اللہ جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اے اللہ اچھے رشتے نصیب فرمائیے، اللہ اچھے سسرال نصیب فرمائیے، اللہ لڑکوں کو اچھی بیویاں نصیب فرمائیے، اے اللہ ماں باپ کو اچھی اولاد نصیب فرمائیے، اللہ اولاد کی تربیت کی ہم سب کو فکر نصیب فرمائیے، اے مولا کریم ہماری دنیا بھی آسان فرمائیے، اللہ ہمارے دین کو بھی آسان فرمائیے، اللہ دین پر چلنا آسان فرمائیے، اللہ دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے ہم کو بچائیے، اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرمائیے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک گزارش یہ ہے کہ یہاں پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی عمر کی عورتوں کے لیے اور نوجوان لڑکیوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا نظم کیا جا رہا ہے، الحمدللہ ایک مہینہ 3-4 مہینوں سے وہ پابندی سے چل رہا ہے۔ تو جس طریقے سے کھانا پینا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے دین کا علم، ایمان کی باتیں، اللہ کے تذکرے، اللہ کی رحمت کے تذکرے، یہ ہماری روح کی غذا ہیں۔ صرف جسم کو ہم کھانا کھلائیں گے، روح کو اگر غذا نہیں پہنچائیں گے تو روح اندر سے بے چین رہتی۔ تو جس طریقے سے ہم جسم کی ضرورت کی فکر کرتے، اسی طریقے سے روح کی غذا کی بھی ہم فکر کریں کہ دینی تعلیم سے جڑنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا یہ ہماری بہت بنیادی ضرورت ہے، بہت اہم ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، ادباً گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس کے اندر تشریف لائیں مکتب کے وقت میں، اور اپنی بچیوں کو بھیجیں، اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ اس مکاتب کے ذریعے سے ہم تمام کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب کریں۔ صادقہ، نسیمہ، اسرا، بیگم، ہاں پھر لے لو۔